السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمدہ ونفخہ ونفثہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، میرے عزیز ہم وطنوں، بھائیوں اور بہنوں، ہمارا 7 حصوں پر مشتمل جو چل رہا تھا موضوع، وہ تھا حکمران اور رعایا کے شرعی تعلقات، جن میں سے ہم اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی محدثین رحمہ اللہ اور کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے واقعات آپ کے سامنے رکھ رہے تھے۔ انہی میں سے آج 2-3 واقعات ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ السنہ الکانی کتاب 161 نمبر پر یہ واقعہ موجود ہے، ان کی بات موجود ہے، بیان۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مسلمانوں کے حاکم کے خلاف، وہ حکمران کہ جس کو رعایا نے، اس ملک کی، اس ریاست کے لوگوں نے انہیں منتخب کر لیا ہے، حکمران مان لیا ہے، سلطان امیر مان لیا ہے، حاکم مان لیا ہے، اگر کوئی شخص اس خلیفہ کے خلاف نکلے گا، بغاوت کرے گا، باغی بن جائے گا، خروج کرے گا، تو جب وہ فوت ہوگا، جب وہ اس دنیا سے جائے گا، تو وہ جاہلیت کے موت مرے گا۔ یہ بات امام صاحب نے فرما کر حاکم وقت کے عزت و تکریم، اس کی اطاعت کا ایک بہت بڑا نمونہ پیش کیا ہے۔ تو خروج کرنے والوں کو، مسلمانوں کی قوت کے وہ شخص، وہ جماعت، وہ لوگ جو حاکم وقت کے خلاف نکلیں گے، وہ ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے مسلمانوں کی جماعت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پارا پارا کر دیا۔ اسی طرح امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حاکم کی مخالفت کرے گا، تو اس کے حوالہ سے فتح الباری میں امام حافظ صاحب حجر رحمۃ اللہ علیہ وہ بات لے کر آئے ہیں فتح الباری میں، کہ جو شخص اپنے امیر میں، اپنے حاکم میں کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھتا ہے تو اس پر صبر کرے اس پر۔ پس جو شخص جماعت سے ایک بالشت بھی نکلا اور وہ مر گیا، تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ یہ حدیث کے حوالہ سے فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کر فرما رہے ہیں۔ امام ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنا، ان کے خلاف نکلنا، خروج کرنا نہیں چاہیے، کسی حوالے سے بھی ان کے خلاف نہیں نکلنا چاہیے، اگرچہ وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو۔ اس بات پر فقہ کا اجماع ہے کہ حکمران کی اطاعت کرنا فرض ہے۔ کوئی بھی معاملات ہو، وہ وقت کے حکمران کی اقتداء میں ہی کرنے چاہیے، کیونکہ اطاعت میں خون سے بچاؤ اور شر کو دبانا ہوتا ہے۔ اطاعت کریں گے تو خون خرابہ نہیں ہوگا، شر نہیں پھیلے گا۔ اگر اطاعت سے نکل جائیں گے تو پھر یہ شر پیدا ہوگا، پھر آپ کے مد مقابل جو لوگ ہیں ان کو فائدہ ہوگا، لہٰذا اس بات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح الاعتصام 627 نمبر پر ایک کتاب، یہ امام یحییٰ بن یحییٰ اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عبد المالک بن مروان کی اطاعت کی، حالانکہ وہ بزور تلوار حاکم بنا تھا۔
یہ جو آج لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ تو طاقت کی بنا پر آ گیا، یہ تو کسی کے کہنے پر آ گیا، یہ کسی کے پیچھے چل کر، اس کے پیچھے بہت سارے لوگ تھے وہ لے آئے اس کو، ہم نہیں مانتے، تو یہ ان کے لیے یہ بات دلیل ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد المالک بن مروان کی اطاعت کی تھی۔ تو کچھ سوال پیدا ہوا تھا ایک سوال کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حکمران پر تنقید درست ہے کیونکہ آئین پاکستان آزادی اظہار رائے کے تناظر میں عوام اور حزب الاختلاف کو اس کا حق دیتا ہے۔ تو بزرگوں نے اس کا جواب دیا ہے کہ شریعت کا یہ اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آپ سے کہے کہ میری غیبت کرو تو کیا یہ جائز ہو جائے گی؟ دو تاجر آپس میں لین دین کرتے ہیں تو وہ سودی کاروبار کے حوالے سے کرتے ہیں، وہ بھی سود کا، کیا یہ جائز ہو جائے گا؟ نہیں میرے محترم بھائیو، یہ جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح کوئی بندہ کہے کہ ہم آپس میں مل جل کر صلاح کر کے زنا کرتے ہیں تو یہ دونوں کی رضامندی کے حوالے سے تو یہ حلال نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی حکمران پر تنقید حلال نہیں، حالانکہ حکمران کی اطاعت، اس کی عزت اور ان کی خیر خواہی اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے کوئی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ان تمام باتوں سے یہ ثابت ہوا کہ حاکم کی اطاعت لازمی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف ریاست کے قوانین کی پابندی لازمی ہے اور حاکم چونکہ عارضی ہے اس لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے اور نصوص شریعہ کے سراسر مخالف ہے، کیونکہ نصوص شریعہ میں لفظ امیر، سلطان، حاکم آیا ہے، اور حاکم جس طریقے سے بھی حاکم بن جائے اور اس کی مدت کتنی ہی محدود کیوں نہ ہو، اس کی اطاعت اور عزت عوام پر واجب ہے۔ مطلب یہ کہ ریاست کے قوانین کے ساتھ ساتھ حاکم کی اطاعت اور عزت بھی ضروری ہے۔ شیخ صالح الفوزان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب العقیدہ ہے، 114 نمبر پر صفحہ پر یہ بات موجود ہے کہ جبر کا معنی ظلم ہے۔ یہ حکمران اگرچہ لوگوں پر ظالم اور زیادتی کرے، ان کے مال لے ان کی کمر پر کوڑے مارے، مسلمانوں کو قتل کرے، پھر بھی سلف امام پر جائز نہیں کہ وہ باغی بن جائیں، ان کے خلاف خروج کریں، ان کے خلاف نکلیں، ان کے خلاف باتیں کرے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے کہ ان کو سنو اور ان کی اطاعت کرو، اگرچہ آپ کے مال لے اور آپ کی کمر پر پیٹھ پر وہ ماریں، ان کے مظالم پر صبر کرنا بہتر ہے بدلے اس کے کہ ان کے خلاف نکلے، اس لیے کہ باغی بننا، خروج کرنا بہت بڑا فساد ہے۔ یہ بڑے فساد سے بچنے کے لیے ہلکے مضرت کا ارتکاب کرنا ہے، یعنی کہ زیادہ نقصان والی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایک قاعدہ ہے اور سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عوام کو صبر کرنے کا حکم دیا ہے، اگرچہ وہ لوگوں پر ظلم اور زیادتی ہی کیوں نہ کرے۔ تو عوام کو چاہیے کہ سب سے پہلے صبر کرے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی ہمیں باتیں ملتی ہیں، اسی طرح سلف صالحین کی طرف سے بھی۔ تو بجائے اس کے کہ ہم وقت کے حکمران کے خلاف باتیں کریں، غیبتیں کریں، ہم نے جب ہم بخاری شریف پڑھا کرتے تھے تو اپنے استاد محترم سے یہ سوال کیا کہ اگر ہم ایک جگہ پر دو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یا کچھ دکان پر کچھ لوگ بیٹھے آپس میں، دو تین بھائی وہ ایک حکمران کے خلاف بات کر رہے ہیں اور دو تین دوسرے حکمران کے، حتیٰ کہ ہم ان کے گھروں تک پہنچ جاتے ہیں، تو کیا یہ اس کے حوالے سے آپ کا کیا بیان ہے، کیا جواب ہے؟ تو ہمارے استاد محترم فرماتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کا دن ہو، آپ کی نیکیاں ان کے کھاتے میں چلے جائے اور ان کے گناہ آپ کی طرف آ جائے، تو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ بہت سختی سے انہوں نے اس باتوں پر منع کیا،
تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہماری عوام کو ایسے کاموں سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے حکمران اور اپنے اداروں کی حفاظت کے لیے کم از کم ہم دعا ہی کریں۔ ٹھیک ہے، مہنگائی کے معاملات اور ادھر دیگر معاملات چل رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں کتنا اللہ کے قریب ہوں، کتنا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ اگر ہم اچھے کام کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں حکمران بھی اچھے دے دے گا، ورنہ ہمیں صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے معاملات میں یہ جو اللہ کی طرف سے ہی ہے تو ہمیں مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔